کراچی میں احمد جناح روڈ پر معروف شاپنگ سینٹر گل پلازا میں آگ تاحال بے قابو 20 سے زائد گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری. ملبے سے ایک فائر فائٹر کی لاش بھی نکال لی گئی. واقعے میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 6 ہو گئی. زخمی اور بے ہوش ہونے والوں کی تعداد 20 سے زائد. گل پلازا گرنے کا خدشہ, عمارت کو مخدوش قرار دے دیا گیا. کئی افراد تاحال عمارت میں پھنسے ہوئے ہیں. اسنورکل کی مدد سے لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے. گل پلازا میں آتش زدگی پر مکمل قابو پانے تک واٹر ٹینکرز کی فراہمی جاری رہے گی. واٹر کارپوریشن کا اعلان. ترجمان کے مطابق فوکل پرسن سی ای او برائے ہائیڈرنٹ سہیل شہباز بشیر آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں. آگ بجھانے کے عمل میں فائر بریگیڈ کو بلا تعطل پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے اور واٹر کارپوریشن فائر بریگیڈ اور ریسکیو اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے. کراچی کے گل پلازا میں آتش زدگی پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا اظہار افسوس. قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر لواحقین سے اظہار تعزیت. زخمیوں کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت. صدر زرداری کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اور متعلقہ ادارے متاثرہ افراد تاجروں کو فوری اور ہر ممکن امداد فراہم کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں. متاثرہ تاجروں اور دیگر افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے. ریسکیو آپریشن میں تمام متعلقہ ادارے مل جل کر کام کریں. جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور آتش زدگی کی اطلاع ملتے ہی حکومتی مشینری رات سے ہی موقع پر موجود ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ تمام وسائل استعمال کر کے آگ میں قابو پایا جا رہا ہے. 100% کولنگ مکمل ہونے تک حکومت مطمئن نہیں ہوگی. واقعے کی مکمل انکوائری جاری ہے. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی بنیاد پر آئندہ اقدامات ہوں گے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار نے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کر دی. کہا کہ عمارت میں لگی آگ کو پھیلنے سے روکا جائے. شہریوں کے فوری انخلاء کے لیے متبادل روٹس لگانے کی بھی تاکید. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. کہا کہ اس مشکل وقت میں غمزدہ لواحقین کے ساتھ ہیں. دنیا میں رہنے کے لیے بدترین شہروں میں چوتھے نمبر پر ہے. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کراچی میں لوگوں کا پانی چوری کر کے انہی کو ٹینکروں کے ذریعے بیچا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کو NFC اور دیگر مد میں وفاق سے 20,000 ارب سے زائد پیسہ ملا. سندھ حکومت اگر کام نہیں کر رہی تو وفاق ذمہ داری لے. GTV نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو. ٹرمپ کا یورپ کے خلاف بھی محاذ آرائی کا اعلان. گرین لینڈ کو ضم کرنے کے مخالف یورپی اتحادیوں پر 10% ٹیرف کا اعلان. فرانس، جرمنی، برطانیہ، ناروے اور سویڈن سمیت 8 ملکوں پر ٹیرف کا اطلاق 1 فروری سے ہوگا. ٹرمپ نے کہا کہ 1 جون سے یورپی ملکوں پر ٹیرف بڑھا کر 25% کیا جائے گا. چین اور روس گرین لینڈ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں. امریکہ کے سوا کوئی گرین لینڈ کا دفاع نہیں کر سکتا. امریکہ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن سخت اقدامات ناگزیر ہیں. ہم ایرانی قوم کو پہنچنے والے جانی نقصانات، تباہی اور بہتان تراشی کے باعث امریکی صدر کو مجرم سمجھتے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے ایک بیان میں کہا حالیہ فسادات کے دوران ہونے والی ہلاکتوں، نقصانات اور ایران کے خلاف عالمی سطح پر بدنامی کے پیچھے امریکہ صدر کا براہ راست کردار ہے. امریکہ نہ صرف داخلی انتشار کو ہوا دے رہا ہے بلکہ ایرانی قوم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش اور جھوٹا بیانیہ بھی استعمال کر رہا ہے. ایران امریکی مداخلت کو ناقابل قبول سمجھتا ہے اور اپنی خود مختاری پر کسی دباؤ کو برداشت نہیں کرے گا. ایرانی سپریم لیڈر کا حالیہ فتنے کے دوران تخریب کاری کے منصوبے کی ہولناک تفصیلات کا انکشاف. آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا بیرون ملک تیار کیا گیا منصوبہ شہریوں کے بنیادی ڈھانچے، مقدس مقامات اور روزمرہ کی زندگی کو نشانہ بناتا رہا. فتنے کے نتیجے میں ہزاروں افراد شہید ہوئے. صدر ٹرمپ کے ساتھ کھیل نہ کھیلا جائے. امریکی محکمہ خارجہ کا ایران کو سخت انتباہ. ایرانی قیادت کے بیانات پر محکمہ خارجہ نے کہا ایران امریکہ کے اثاثوں پر حملہ کرے گا تو اسے ایک نہایت طاقتور رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ان کے سامنے تمام آپشنز موجود ہیں. ایران میں ہونے والے ہنگاموں کا سربراہ کون؟ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے سراغ لگا لیا. ہنگاموں کے سرغنہ کی شناخت ایک عورت رازا پرہم کے طور پر کی گئی جو گزشتہ برسوں میں متعدد بار اپنی شناخت تبدیل کر چکی ہے اور امریکی ایجنٹس کی رہنمائی میں ایران کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی تھی. بھارت کھیل کو سیاست میں لانے سے باز نہ آیا. بڑوں کے بعد چھوٹوں نے بھی کرکٹ کو گندی سیاست سے داغدار کر دیا. انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھی بھارتی کپتان کی ڈرامے بازیاں. ٹاس کے وقت بنگلہ دیشی کپتان سے ہاتھ نہ ملایا. زمبابوے کے شہر بلایوو میں ورلڈ کپ کے گروپ اے کے میچ میں بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں مد مقابل ہیں.
T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत नहीं भेजेंगे, बांग्लादेश डट गया। BCB और ICC के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत से मुतालिक अहम इजलास। ICC का वफ्द बांग्लादेश को भारत का दौरा करने पर कायल ना कर सका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। BCB के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर तहफ़्फ़ुज़ात ICC के सामने रख दिए हैं। इजलास में बांग्लादेश को दूसरे ग्रुप में शामिल करने की तजवीज़ पर गौर। ICC और BCB के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। पाक अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट से दिफाई शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम। अमरीकी सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर मुश्तरका मश्क से मुताल्लिक बयान में कहा गया, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट दिफाई ताल्लुकात में नई जहत है। मुश्तरका मश्क में इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमलियों पर तवज्जो दी गई। मश्क में इंसदाए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। इंस्पायर्ड गैम्बिट मश्क 8 से 16 जनवरी तक की गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू और मुहल्लिका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ी वादियाँ दिलकश मनाजिर पेश करने लगी। वादी नीलम, जागरा वैली, उड़ंगकेल, शौंठर और ताउबट, अपर ग्रेस और हिलमट में भी बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू। चित्राल, कालाम, मेहडुंड और मालम जब्बा में भी ठंड का राज। शिमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। गुज़श्ता रोज़ कम से कम दर्जा हरारत 14.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 90%। फ़ज़ा में हल्की धुंध बरकरार। 22 और 23 जनवरी को कराची में बारिश मुतवक्की। मरीम नवाज का बेटा जुनैद सफदर शानज़े अली से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक। हक महर की रकम सिर्फ 1,25,000 रुपये रखी गई। निकाह की तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहले खाना समेत वफाकी और सूबाई वज़रा और मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक हुए। जुनैद सफदर का वलीमा आज जाती उम्र में होगा। और इर्द गिर्द फैली सच्चाइयों को अफसानों के कालिब में ढालकर अमर हो जाने वाले सादत हसन मंटो को जुदा हुए 71 बरस बीत गए। मंटो ने समाज के तल हकीकतों को बेरहमी के साथ कलम बंद किया। जिंदगी में उन्हें शदीद तनकीद, फहाशी के मुकदमात और महरूमियों का सामना करना पड़ा। उन्हें आज भी सच, जुर्रत और अदबी आज़ादी की अलामत समझा जाता है।